اللہ 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 اللہ۔ وہ بلی کا بچہ مستی کے عالم میں رحمت للعالمین کی آغوش میں تہبند کے اوپری حصے میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ اس کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی حرکت کے اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بیت گئی، نماز کا وقت آ پہنچا، لیکن اس کی نیند میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک طرف دوسرا کپڑا بھی نہیں، اور بلی کے بچے کی نیند میں خلل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ایک کینچی اٹھائی اور بلی کے بچے کے لیٹنے کی جگہ کو چھوڑ کر باقی حصے کو اس سے الگ کر دیا اور آہستہ سے مسجد کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کی اس آیت کا نظارہ حضرات صحابہ کرام براہ راست کر رہے تھے۔ اپنے آشیانے سے بچھڑنے والے پرندہ اور اپنے مالک کی نظر اندازی کی وجہ سے دبلے پڑ جانے والے اونٹ کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کی اور ان کو سہارا اور سکون بخشا۔ اس واقعے کو ہم ضرور سنے ہوں گے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات سے رحم کرنے والی کہانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ان گنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، جس کو سن کر حضرات صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اگر تم روئے زمین پر بسنے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو گے تو یقیناً آسمان والا تم پر رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے ہی اس معاملے میں اپنے صحابہ کو تربیت دیا تھا۔ جانور اپنے بچوں کو اپنے ناخون کی زخموں سے بچانے کے لیے جس طرح احتیاط برتتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے ہم انسانی بچوں کو غیر ضروری تکلیف نہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تربیت دیا تھا۔ اللہ کی رحمت کا ایک حصے کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس طرح انسان اور فطرت سے پیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بنے، ایسے میں اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ